نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہم اپنی دوسری نشست کی جانب چلیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب مٹی سے پیدا کیا، ان کا خمیر تیار ہونے سے پہلے ہی اللہ جل جلال نے فرشتوں کو اطلاع دی کہ عن قریب وہ مٹی سے ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی، یعنی زمین میں اسے ہماری خلافت کا درجہ ہوگا۔ اب اس میں ایک بات آتی ہے سننے میں کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا نا، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہا کہ زمین سے مٹی کا ٹکڑا لے کر آؤ جس سے میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کروں۔ تو فرشتے غالباً خوفزدہ تھے جو مٹی نہ لا سکے کہ ہم کسی سے اس کی چیز کو جدا کیسے کریں۔ تو ان میں سے ایک فرشتے گئے، انہوں نے جا کر وہاں سے مٹی کا ٹکڑا لے کر آئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اصل مقصود جو تھا وہ ڈیوٹی کا مقرر کرنا تھا۔ اب اس مٹی سے میں ایک بشر بناؤں گا، اور اس بشر کے اندر جب روح پھونکی جائے گی، پھر اس کی جب روح نکالنے کی ڈیوٹی ہوگی وہ اس فرشتے کی ہوگی جو بلا جھجک جا کر زمین سے اس کا وجود الگ کر کے لے آئے ہیں۔ تو وہ ملک الموت فرشتے ہیں جن کو ہماری روح قبض کرنے کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ اب یہ بات سننے میں آئی ہے لیکن اس میں کیا حقیقت ہے واللہ اعلم۔ اب بات آتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے جب گوندا گیا، ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کر لینے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ جل جلال نے اس پتلے کے اندر، مٹی سے بنائے ہوئے پتلے کے اندر روح پھونک دی۔ وہ اچانک گوشت پوست ہڈی کا انسان بن گیا اور شعور و عقل، جذباتی کیفیت اور ارادے کا حامل نظر آنے لگا۔ تو جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود مکمل ہو گیا، حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العزت کے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ سجدے میں گرتے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے اس چھینک کے جواب میں کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس کے جواب میں فرشتوں نے کہا یرحمک اللہ۔ تو یہ جو سنت چلتی آ رہی ہے نا، یہ اس وقت سے آج ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو سننے والا یرحمک اللہ کہتا ہے، تو جس نے چھینک ماری ہوتی ہے وہ یہدیکم اللہ کہتا ہے۔ یعنی یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت الحمدللہ یرحمک اللہ چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخلوق میں سے سب سے بہتر بنایا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلا شبہ ہم نے انسان کو بہترین انداز سے بنایا۔ اب یہاں صرف بہترین انداز سے بنایا نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بھی بنایا۔ اب یہاں ایک بادشاہ کا واقعہ ذہن میں آیا تو وہ سناتے چلتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ وقت نے اپنی خاتون، اپنی بیوی کو کہا کہ آج شام تک اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوتی تو تجھے طلاق ہے۔ اب جب کہ سب علماء سے اس وقت کے دور میں شافعی، مالکی، حنبلی اور حنفی سب علماء سے فتویٰ لیا گیا، سب نے یہی کہا کہ طلاق ہو چکی ہے۔ لیکن اب ایک مسئلہ تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی کے شاگرد امام محمد رحمہم اللہ تعالی
اللہ رب العزت نے ان کو علم کا پہاڑ عطا کیا تھا، استاد بھی علم کے پہاڑ اور شاگرد جو تھے وہ بھی علم کا پہاڑ تھے۔ اب جب کہ ان کے پاس جب یہ بات گئی امام محمد کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ طلاق نہیں ہوئی۔ اب سب علماء کہنے لگے کہ حضرت کیا ہو چکا ہے، طلاق ہوگی یا چاند سے والا کوئی خوبصورت کون ہو سکتا ہے؟ تو اس وقت حضرت نے امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے قرآن مقدس کی آیت پڑھی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا۔ اب انسان سب سے زیادہ خوبصورت، تو لہٰذا اس کی طلاق ہونے سے بھی بچیے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ تب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہونے کے بعد اس میں روح پھونک دی، اس وقت اللہ جل جلال نے حکم دیا کہ تم آدم کے سامنے سجدہ کرو، حضرت آدم کو سجدہ کرو، یہ میرا زمین پر نائب ہوگا یعنی خلیفہ ہے، اور ہر چیز جو زمین پر ہے اس کے دائرۂ اختیار میں ہے۔ یہ سن کر سارے فرشتے بغیر چوں چرا کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ ریز ہو گئے، لیکن ابلیس لعین جل گیا، غصے میں آ گیا اور حسد کے مارے سجدہ نہ کیا۔ اسے یہ تکبر اور غرور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ سے تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے، اور یہ خاکی انسان مجھ سے کمتر ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اللہ جل شان فرماتے ہیں، اور پھر دیکھو جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، وہ سب جھک گئے، مگر ابلیس کی گردن نہ جھکی، اس نے نہ مانا اور گھمنڈ کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا۔ اب ابلیس لعین غرور اور تکبر نے اس کو جھکنے نہ دیا، اور گھمنڈ کے مارے راندہ درگاہ ہوا گیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، اور میرا حق تھا کہ مجھے زمین پر نائب بنایا جاتا، اس کی خاکی کو مجھ پر ترجیح کیوں نہ دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد کے اندر فرمایا ہے، اس کا ترجمہ وہ میں آپ حضرات کو بتلا دیتا ہوں۔ اور جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کے آگے جھک جاؤ، اور سب جھک گئے، مگر ابلیس نہیں جھکا، وہ جنوں میں سے تھا، بس اپنے پروردگار کے حکم سے نافرمانی کی۔ اور پھر کیا تم مجھے چھوڑ کر کے تمہارا پروردگار ہوں، اسے اور اس کی نسل کو کارساز بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ دیکھو ظلم کرنے والوں کے لیے کیا بڑی تبدیلی ہوتی ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے بشر پیدا کرنے والا ہوں، بس جب میں اس کو بنا سنوار لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سب فرشتے اس کے لیے سرب سجود ہو گئے، اس کو سجدہ کیا۔ پس سبھی نے سجدہ کیا مگر ابلیس نہ مانا، گھمنڈ کیا، وہ علم الہی میں پہلے ہی کافروں میں سے تھا۔ اب آگے جو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، یہ بیان ہوگا کہ شیطان کا کیا خیال تھا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، اس لیے کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، چونکہ آگ بلند اور رفعت چاہتی ہے اور آگ جلتی ہے، تو میں آگ اوپر کی طرف جاتی ہے اور مٹی زمین پر پڑی رہتی ہے، تو اس نے اپنے آپ کو ترجیح دی، اور اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ ہم آگے کریں گے۔ جزاک اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔